بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ یہ توسل انسان کی زندگی کے ناممکنات کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ تھکتا ہے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا، اور وہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض افراد کوشش کرتے ہیں، وہ نتیجہ دیکھتے ہیں، وہ اپنے مقصد تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ افراد اپنے مقصد تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اتنی محنت ہی نہیں کر رہا ہوتا جو اس کے ہدف کو درکار ہوتی ہے، یعنی جس مقصد تک پہنچنے کے لیے جتنی اس کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے، انسان اتنی کوشش نہیں کر رہا ہوتا۔ مثلا ایک انسان نے کنواں کھودنا ہے، 200 فٹ پر پانی ہے۔ اب اگر یہ انسان 50 فٹ یا 100 فٹ زمین کو کھودے اور وہاں سے پانی نہ نکلے، اب یہ تھکا ہے، اس نے بہت محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے، 100 فٹ تک اس نے محنت کی، اس نے سوچا کہ اب پانی نہیں نکلے گا، اس نے ایک اور جگہ سے محنت شروع کر دی، ایک اور جگہ گڑھا کھودنا شروع کر دیا، وہاں پر بھی اس نے 100 فٹ کھودا، وہاں پر بھی پانی نہ نکلا، اس طرح اس نے 100 جگہ پر کھود دیا۔ پانی 200 فٹ تھا، اگر یہ ایک ہی جگہ پر 200 فٹ کھودتا تو پانی نکل آتا۔ اس نے اپنے مقصد، جو اس کا مقصد چاہتا تھا، جتنی کوشش، جتنی محنت، اس نے اتنی کوشش نہیں کی۔ جب اس نے کوشش نہیں کی، ظاہر نتیجہ بھی نہیں نکلا۔ کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے محنت بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ایک شخص بکرات کے پاس گیا اور اس نے بکرات سے پوچھا، کامیابی کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے؟ بکرات نے کہا کہ تم صبح آنا، میں تمہیں صبح بتاؤں گا۔ اگلے دن صبح وہ لڑکا دوبارہ بکرات کے پاس گیا اور اس نے بکرات سے یہی سوال کیا کہ کامیابی کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے؟ بکرات نے کہا کہ میں جا رہا ہوں صبح کی سیر کے لیے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک ندی کے پاس پہنچ گئے۔ بکرات نے پھر اسے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کتنی محنت، کتنی کوشش درکار ہوتی ہے؟ بکرات نے کہا کہ چلو اور ندی میں چلتے ہیں۔ وہ ندی کے اندر داخل ہوئے۔ جب ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی ان کی گردن تک تھا، بکرات نے اس شخص کو بالوں سے پکڑا اور اس کو ندی میں ڈبو دیا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے چھڑانے کے لیے، بالآخر وہ بکرات سے نجات پانے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جب وہ باہر نکلا، بکرات نے دوبارہ اس کا سر پکڑا اور دوبارہ پانی میں ڈبو دیا۔ پھر اس نے کوشش شروع کر دی۔ بہرحال اس نے ہاں و قضا اپنے آپ کو بچایا۔ اب جیسے ہی وہ اس کی چنگل سے نکلا، وہ وہاں سے بھاگا اور ندی سے باہر آ گیا۔ بکرات بھی ندی سے باہر آ گیا۔ بکرات نے اسے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے بچنے کے لیے، ڈوبنے سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑی؟ اس نے کہا میرے اندر جتنا زور تھا میں نے سارا لگایا، جتنی کوشش کر سکتا تھا ساری کوشش کی تاکہ تم سے نجات پا سکوں، تب اس موت سے میں بچ سکا ہوں۔ بکرات نے اسے کہا کہ کامیاب ہونے کے لیے اتنی محنت درکار ہوتی ہے، اگر اس سے کم محنت کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنے مقصد کو حاصل کروں تو پھر اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی، اتنی ہی کوشش کرنی پڑے گی جتنا ایک ڈوبتا ہوا انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اتنی ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یعنی اپنے ہدف کے مطابق کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے واقعاً 200 فٹ زمین کو کھودا کہ وہاں سے پانی نکلے، لیکن وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب ایسا ہوتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے امتحان الہی، یعنی خدا آپ سے امتحان لے رہا ہے۔ دنیا جائے امتحان ہے۔ یاد رکھ لیں، خدا برے لوگوں سے کبھی امتحان نہیں لیتا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا خدا نے یزید سے امتحان لیا ہو، خدا نے شمر سے امتحان لیا ہو، خدا نے نمرود سے، شداد سے، فرعون سے امتحان لیا ہو۔ خدا برے افراد سے کبھی امتحان نہیں لیتا، ظالمین سے خدا کبھی امتحان نہیں لیتا۔ جب بھی آپ امتحان کے بارے میں سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے امتحان دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا، حضرت رسول خدا نے امتحان دیا، امام حسین علیہ السلام نے امتحان دیا، کیونکہ خدا فقط اپنے برگزیدہ بندوں سے امتحان لیتا ہے۔ جب شکاری شکار کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر بہت سارے حیوانات کھڑے ہوتے ہیں، مثلا لگڑبگے ہوتے ہیں یا اور حرام گوشت جانور بہت سارے موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک ہرن ہوتا ہے۔
شکاری ان لگربگوں اور دیگر حیوانات کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ صرف ہرن کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا ان ظالمین کی طرف کوئی نگاہ نہیں کرتا، ان کا کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ خدا امتحان صرف اپنے برگزیدہ بندوں سے لیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءُ الْأَنْبِيَاءِ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت امتحان جو ہوتا ہے وہ انبیاء کا امتحان ہوتا ہے۔ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، اور ان کے بعد ان کا امتحان ہوتا ہے سخت جو ایمان میں ان سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیروکار۔ اگر آپ سے خدا امتحان لے رہا ہے تو اس کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نخواستہ مغضوب ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ خدا آپ کو انبیاء کے تابعین، انبیاء کے پیروکار، ائمہ معصومین کے پیروکاروں کی صف میں شمار کر رہا ہے۔ انسان چاہے یا نہ چاہے، انسان کو امتحان ضرور دینا پڑتا ہے، لیکن انسان یہ دعا کر سکتا ہے کہ مثلا خدایا مجھ سے بیماری کا امتحان نہ لینا، خدایا مجھے اولاد کا داغ نہ دکھانا، خدایا مجھ سے غربت کا امتحان نہ لینا، انسان یہ کہہ سکتا ہے۔ یہ دعا مانگنی بھی چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ بہت شدید بیمار ہو گیا۔ رسول خدا اس کی تیمارداری کے لیے گئے اور اس سے کہا کہ تم تو ٹھیک ٹھاک تھے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں دن کے وقت گیا تھا نماز کے لیے، وہاں پر آپ قیامت کے بارے میں درس دے رہے تھے، میں نے آپ کی کچھ باتیں سنی، مجھے بہت ڈر لگا، بہت خوف ہوا، میں نے خدا سے دعا کی، میں نے کہا خدایا میری جو بھی گناہ ہیں مجھے دنیا میں ہی اس کا عطاب دے دو اور آخرت میں پاک صاف ہوں۔ بس میں گھر آیا تو میں بیمار ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بندے خدا، تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں کہنا چاہیے تھا خدایا میں نے جو بھی گناہ کیا ہے میرے گناہ معاف کر دے، نہ میں دنیا میں توان رکھتا ہوں ان پر عطاب کی، نہ میں آخرت میں ان کا عذاب برداشت کر سکتا ہوں۔ اس طرح دعا کرنی چاہیے تھی۔ خدا کو خود مواد امتحان نہ دیں، یعنی کہ خدا کو خود نہ بتائے خدا ہم سے یہ امتحان لے لے۔ انسان جس طرح کا گمان کرتا ہے خدا اس طرح ہی انسان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ احسن الظن باللہ، خدا کے ساتھ بہترین گمان کرو۔ فإن اللہ عز وجل یقول، خداوند متعال فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی المؤمن بہ، میں مومن کے گمان کے مطابق اس کے پاس، میں اپنے مومن بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ ان خیرن فخیرا، ان شرن فشرا، اگر وہ اچھا گمان کرے گا تو اس کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر برا گمان کرے گا تو اس کے ساتھ برا ہوگا۔ لہٰذا خدا کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کریں۔ ایک شخص تھا، بے اولاد تھا رسول خدا کے زمانے میں، اس نے دعا مانگی، خدایا میں بے اولاد ہوں، مجھے ایک بیٹا عطا کر، اگرچہ اندھا ہی کیوں نہ ہو، بس مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ خدا نے اسے بیٹا دیا جو اندھا تھا۔ خدا سے جب مانگ رہا ہے تو اس کو چاہیے تھا سالم اولاد مانگتا، خدا اسے سالم اولاد دیتا، خدا تو قادر ہے۔ خدا اپنے بندوں سے امتحان ضرور لیتا ہے۔ سب سے بڑا امتحان فقر کا امتحان ہوتا ہے، غربت کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ وہ امتحان ہے جو انسان کی آبرو ختم کر دیتا ہے، جو معاشرے میں انسان کو بے آبرو کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ خدایا، جب خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنے زیادہ امتحان لیے اور پھر خدا نے پوچھا کہ اے ابراہیم، اگر میں تم سے اب فقر اور تنگ دستی کا امتحان لوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ والا امتحان نہیں دیا۔ سب سے بڑا امتحان فقر و تنگ دستی کا امتحان ہوتا ہے۔ جب آپ محنت کر رہے ہوں، بہت زیادہ محنت، یعنی جتنی آپ کا مقصد چاہتا ہے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا، اس وقت اپنے آپ کو اہل بیت کی گھرانے کے حوالے کریں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کریں، 14 معصومین کے نام پر 14 تھیلیاں نمک کی لیں، ان پر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، ہدیہ کریں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، پاک بی بی سے مدد مانگیں، پاک بی بی کو وسیلہ قرار دیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ آپ کو اس پریشانی سے نکالے۔ 7 تھیلیاں آپ یا غربا میں تقسیم کر دیں یا پھر کھانا وغیرہ اس طرح بنائیں کہ اس میں وہ 7 تھیلیاں ڈال دیں، اور 7 تھیلیاں جو آپ نے رکھی ہیں جب آپ کا کام ہو جائے، جب آپ کی دعا پوری ہو جائے اس وقت آپ دیں، انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو اس پریشانی سے نکال لے گا۔ یہ تھیلیاں چھوٹی چھوٹی ہونی چاہیے، یعنی ضروری نہیں ہے بڑے بڑے تھیلے ہوں، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہونی چاہیے، مثلا 1 چمچ 2 چمچ ان میں نمک ہو، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی 14 تھیلیاں بنائیں 14 معصومین کے نام پر، اور اس عمل کو ہدیہ کریں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔
انشاءاللہ پاک بی بی کے وجود بابرکت سے، انشاءاللہ پاک بی بی کے توسل سے، پاک بی بی کا وہ مقام جو خدا کے نزدیک ہے جس کی وجہ سے خدا پاک بی بی کا توسل رد نہیں کرتا، انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو پریشانیوں سے نکالے گا اور آپ کے امتحانات کو ختم کرے گا۔